الرحمن الرحیم. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی ہے. یعنی 3 عشرے ہو جائیں گے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. رحمت کا عشرہ تو گزر گیا اور یہ مغفرت کا عشرہ جاری ہے اور یہ عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، یہ بڑے مبارک دن ہیں، بڑی مبارک ترین گھڑیاں ہیں. ان کو محض سو کر ضائع نہ کریں، گپ شپ لگا کے ضائع نہ کریں، ادھر ادھر بیٹھ کے ضائع نہ کریں، ان کو استعمال کریں. یہ مغفرت بانٹنے کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی غفور الرحیم ہیں، ویسے ہی معاف کرنے والے ہیں، لیکن جس عشرے کو نام دے دیا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس عشرے کو جگہ دے دی کہ اس میں ہوتی ہی مغفرت ہے، تو پھر کتنی عام رحمت ہوگی، پھر اللہ رب العزت کی مغفرت کتنی وسیع ہوگی. کوئی ہے جو ایسے گناہ رکھتا ہے جس کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ گناہ تو معاف نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. منزل الذی دق الباب، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں والکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، کہ یہ کلام تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. فرمایا کہ منزل الذی، کوئی ایسا ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہو اور میں نے اس کو جواب نہ دیا ہو؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. چنانچہ کوئی بھی اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. دیکھیں، مغفرت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، توبہ کے لیے شرائط ہیں. مغفرت کے لیے صرف نادم ہونا کافی ہے، شرمندہ ہونا کافی ہے، گناہ سے علیحدگی یا گناہ سے علیحدگی نہیں بھی ہو رہی، گناہ سے نفرت ہونا کافی ہے. یہ مغفرت کہلاتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگے. اور مغفرت جب کافر بھی مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ اللہ کا عذاب لے کر آئے ہمارے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار، آپ ان کے لیے عذاب نہ مانگے. کیوں نہ مانگے؟ اس لیے کہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو یہ مغفرت مانگتے رہتے ہیں، غفرانک غفرانک غفرانک، یہ کلمات کہتے رہتے ہیں. جب کافر کا یہ کلمہ اللہ معتبر کرتے ہیں تو میں اور آپ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں. تو اس مہینے کے اندر اور خاص طور پر اس عشرے کے اندر مغفرت مانگنی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے. عذاب کے بادل نمودار ہو گئے اور عذاب برسنے کے قریب ہوا تو اس قوم نے ایک میدان میں جمع ہو کر معافی مانگی، اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. حتیٰ کہ حالانکہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد اللہ چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے مغفرت کو اتنا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، معافی کو اتنا زیادہ اللہ پسند فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے 4 اذکار ہمیں دیے ہیں، 2 ذکر بتائے ہیں، 2 دعائیں بتائی ہیں. 2 ذکر اور 2 دعائیں. 2 ذکر میں ایک سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا افضل ترین ذکر ہے استغفار، دوسرا استغفار. اور 2 دعائیں بتائی ہیں کہ جہنم سے خلاصی مانگو اللہ سے اور جنت کے اندر داخل ہونا مانگو اللہ تعالیٰ سے. 2 دعائیں اور 2 ذکر، اور منتخب ترین اذکار میں سے یہ 2 اذکار لا الہ الا اللہ اور استغفار، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. یہ معافی مانگنا
اتنا اللہ کو پسند ہے، اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی پسندیدہ ترین چیزوں کے اندر اللہ کو یہ چیز بھاتی ہے کہ جو بندہ استغفار کرے. استغفار کے اندر اللہ نے ہر چیز، مغفرت مانگنے کے اندر اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم صرف معافی مانگا کرو، وہ تو معاف تو کرتا ہی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وجعلناکم انہارا. اور پتہ نہیں کیا کیا انعام ہے کہ تم صرف معافی نہیں کروں گا بلکہ تمہاری معیشت کے دروازے کھول دوں گا، تمہاری معافی کے لیے دروازے کھول دوں، آسمان سے پانی کے راستے کھول دوں گا، تمہارے اوپر فرشتے اتریں گے، تمہاری اولادیں ہوں گی، اولادوں کے لیے رزق آئے گا، اور پھر تمہارے بیوی بچے، گھر بار اور تمہارے گھرانہ بنے گا. یہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے بھی دیں گے، یہ بیٹے بھی دیں گے. پکا کر لیا کہ استغفار کرو تو بیٹے ملیں گے. یمددکم باموال وبنین، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو. یمددکم باموال وبنین سورہ نوح کے اندر اللہ نے فرمایا. تو استغفار ایسی چیز ہے. چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے تو ایک مسجد میں جا کے پڑاؤ ڈالا. اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا یا تو مسجد میں پڑاؤ ڈالتے تھے یا سرائے میں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ غریب آدمی تھے، انہوں نے کہا مسجد میں پڑاؤ کرتا ہوں. چنانچہ مسجد میں پڑاؤ کرنے لگے تو مسجد کا جو دربان تھا، ملازم تھا، خادم تھا، کہنے لگے جی آپ نکلیے، ہمیں مسجد بند کرنی ہے، ہم مسجد کے اندر کسی کو نہیں چھوڑتے. کبھی اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، میں کہاں جاؤں، کس کے دروازے پہ جاؤں، میں تو بہت دور سے آیا ہوں، سردی کا موسم ہے، آپ ایسا نہ کرو. لیکن وہ ملازم ڈربے ہو گیا اور زبردستی اس نے کیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نکالنے لگا. تو آواز اونچی ہوئی تو مسجد کے ہمسائے میں نان بھائی تھا، اور نان بھائی جو روٹیاں پکاتا تھا وہ روٹیاں پکانے والا گیا. جی کیا مسئلہ ہو گیا، مسجد میں شور کیوں؟ کہ بڑے میاں آئے ہوئے، کہتے میں مسافر ہوں اور میں کہاں جاؤں گا، مجھے مسجد میں رکنے دیجیے. تو کہنے لگے جی ہمارا تو قاعدہ ہے کہ ہم مسجد میں کسی کو رکنے نہیں دیتے. کہا بڑے میاں آپ میرے ساتھ آئیں. اور بڑے میاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نان بھائی لے کے اپنے گھر چلا گیا اور وہ باتیں کر رہا ہے، اور باتیں کرنے کے درمیان وہ استغفار کر رہا ہے. تم یہ کیا کرتے ہو؟ کہا روٹی پکاتا ہوں استغفار کرتا ہوں، روٹی اتارتا ہوں استغفار کرتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں استغفار کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہر موقع پر استغفار کرتا ہوں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس استغفار نے تمہیں کوئی نفع بھی دیا؟ کہ بہت مال دیا، بہت بیٹے دیے، اللہ نے 10 بیٹے دیے مجھے. اتنے 10 بیٹے کسی کو نہیں ملتے، اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، اللہ نے بڑی برکت والی اولاد دی اور مال و دولت بہت دیا. لیکن میں اب استغفار ایک اور حاجت سے کر رہا ہوں. کیا وہ کیا ہے؟ کہ اس وقت کا سب سے بڑے عالم دین ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی دعوت کروں، لیکن وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں، بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ میرے گھر میں کہاں آئیں گے؟ لیکن مجھے استغفار سے پوری امید ہے کہ میں کثرت سے استغفار کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت بھی مجھے دے دیں گے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے فرمایا کہ میاں تجھے مبارک ہو کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں جو تیرے گھر میں آ کے بیٹھا ہوں، تیرے بلائے بغیر بیٹھا ہوں. تو استغفار ایسی دولت ہے، مغفرت مانگنا ایسی دولت ہے. یہ مغفرت کا عشرہ اللہ کی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی دولت ہے. جو اس سے نفع اٹھا لے. یہ موقع نہیں ہے، یہ دولت ہے. جو چاہتا ہے جتنا مرضی اٹھا لے. موقع تو یہ پیسے کمانے کا موقع ہے، جا کے کما لو. یہ تو اٹھانے کا وقت ہے کہ بندہ اٹھائے. اور لیکن بات یہ ہے کہ جب نفس اور شیطان حاوی ہوتا ہے تو انسان طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے آگے پیچھے ہونے کے. میرے ایک دوست بڑے عجیب بات انہوں نے فرمائی، بڑی پیاری بات فرمائی. کہنے لگا کہ یہ پہلے رمضان ان کا تقوی سے گزارنا شروع ہوئے، توبہ اور استغفار کے ساتھ گزارنا شروع ہوئے. کہنے لگے کہ اب رمضان آیا تو پتہ چلتا ہے کہ سارے گناہ ہم کرتے ہیں، شیطان کو تو بس بہانہ ہی ہے. شیطان کا بہانہ ہی ہے، سارے گناہ تو ہم خود ہی کرتے ہیں، کیونکہ شیطان تو بھی قید ہیں. پھر بھی کیوں گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر بھی سرعام موسیقی کیوں بج رہی ہے؟ پھر بھی سرعام گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ گناہ ہم کرتے ہیں. میں نے کہا میاں بالکل صحیح کہا آپ نے، اللہ نے یہی قرآن میں فرمایا فوسوس لہم الشیطان. شیطان تو گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن گناہ تو انسان خود کرتا ہے. تو بھائی اگر
گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن گناہ کر کے معافی مانگنے والا یہ سب سے بہترین خطا کار ہے۔ تو یہ مانگنے کا وقت ہے۔ تو یہ چار جو تسبیحات، چار جو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، اگر پورے رمضان میں اس کا معمول رہے تو یہ عشروں کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، وقت ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ سونے کے لیے جی ہم نے اتوار کا دن سونے کے لیے رکھا ہے، بھی چھٹی کا دن ہے تو عبادت کے لیے رکھیں۔ جو آج جیسے روزانہ اگر ایک پارہ پڑھتے ہیں تو آج 3-4 پارے پڑھیں، روزانہ اگر 5-6 تسبیحات کرتے ہیں تو آج 10-15 تسبیحات کریں، روزانہ اگر نفلی عبادت اتنی ہے تو آج کئی گنا بڑھاتے ہیں کہ اس وقت کو سونے میں نہ گزاریں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو مصروف ہونے سے پہلے۔ تو جیسے آج اوقات ہیں، وقت ہیں، تو بھئی اس کو غنیمت جانے، صحت ہے اس کو غنیمت جانے، جوانی ہے اس کو غنیمت جانے، اللہ نے مال دیا ہے، گھر میں سکون کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اطمینان سے بیٹھ کے عبادت کر سکتا ہے تو عبادت کرے۔ اس کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ گھر میں مسابقہ کرے، مقابلہ کرے، دیکھتے کون زیادہ قرآن مجید پڑھتا ہے، گھر میں مقابلہ کرے، اور کوئی نہیں تو والدین سے مقابلہ کرے، اور کوئی نہیں بہن بھائیوں سے مقابلہ کرے یا بیوی سے مقابلہ کرے کہ دیکھتے ہیں کون زیادہ پڑھتا ہے، میں زیادہ پڑھتا ہوں یا آپ زیادہ پڑھتے ہیں، مقابلہ کر کے پڑھیں، اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ مقابلہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اللہ رمضان کے مہینے کے اندر مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ سابقوا فی الخیرات، خیرات کے اندر تم آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، آگے نکلنے کی کوشش کیا کرو۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ تو ویسے ہی مہینہ ہی مغفرت کا ہے، مہینہ ہی عبادت کا ہے، لیکن یہ خاص ایک وقت ہے اس دولت کو اٹھانے کا۔ بھئی اس میں ہمت کیجئے۔ بعض لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پہ کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے کہ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ، تو یہ ایسے ہی فارورڈ کرنے والے آگے لوگ ہیں، اس کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی ایسی مضبوط بات نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل قابل حجت، قابل استدلال حدیث ہے، لہذا اس بات میں شک نہ کریں اور شک کی بنیاد پر عبادت سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ استغفار کرنے کی کوئی پابندی تو ہے نہیں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کا پہلا لا الہ الا اللہ جو کلمے کی تسبیح ہے وہ کیجئے، جہنم سے آزادی مانگیے اور جنت مانگیے۔ یہ 4 چیزیں تو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں سکھائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت کی قدر کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔